یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نہیں ہے، یہ باتیں سمجھائی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، ومکن لہ فی البلاد، اور اس کو شہروں کی حکمرانی عطا فرما۔ تو بعض ان پڑھ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، وہ ذرا علم ان کو مل جاتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے حکومت کو ہتھیایا تھا، انہوں نے حکومت کو چھینا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، کہ اللہ کے نبی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جی شادی مت کرنا، کیونکہ تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری نسل کا دشمن ہوگا، میری نسل کا قاتل ہوگا۔ لہذا امیر المؤمنین نے شادی نہیں کی، لیکن بڑھاپے کی عمر آئی، کمزوری لاحق ہو گئی تو ڈاکٹروں نے یہ کہا، طبیبوں نے یہ کہا کہ نکاح کر لو ورنہ موت آ جائے گی، اس لیے لہذا انہوں نے موت کے ڈر سے نکاح کر لیا۔ نتیجے میں یزید پیدا ہوگا اور رزلٹ نکلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تبارک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے میں جو عنوان تھا وہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور یزید کی خلافت۔ یزید کے تعلق سے میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یزید کوئی ایسا اچھا انسان نہیں تھا کہ اس کی وکالت کی جائے، وہ سراسر خطا پر تھا، غلطیوں پر تھا کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ نہ لیا، قاتلوں سے بدلہ نہ لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نہیں ہے، یہ باتیں سمجھائی تھیں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی تھیں کہ اسی دن جمعہ کو وہ ہوا جو ڈر تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو پھر کہنے کو ہم سنی رہیں گے لیکن ہماری اولاد کب رافضی اور بددین ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی دن کا واقعہ ہے کہ میں یہاں سے بیان کر کے ایک مسجد گیا ہوں۔ اب آپ اچھا مجھے بتائیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں آس پاس کی مسجدوں میں، ایسے سمجھ لیں اس احاطے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے برے کلمات اپنے زبان پر لا سکتا ہے؟ ایسا کوئی شخص ہوگا آپ کو لگتا ہے اس اتنے بڑے حلقے میں؟ لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب میں وہاں مسجد میں امام صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا تو وہاں بڑی چیخ و پکار ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہا پتہ نہیں کیا ہوا، کیا مسئلہ ہو گیا، بھاگ دوڑ مچ رہی تھی۔ مسجد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام صاحب سے لڑ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہو کہ یزید کافر ہے اور یہ کہو کہ امیر معاویہ نے غلطی کی تھی یزید کو خلیفہ بنا کر۔ اب یہ دیکھیں آپ، علم پاس پلے کچھ ہے نہیں، پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن زبان کس پر چلانی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ کون؟ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ویسے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر اس کو سنانے بیٹھا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا، کئی جمعوں میں وہی مسلسل بیان چلتا رہے گا۔ لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے دو روایات پیش کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، ومکن لہ فی البلاد، اور اس کو شہروں کی حکمرانی عطا فرما۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اختلاف تھا اس کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن اختلاف کے بعد جو صلح ہو گئی تھی اس کو بیان نہیں کرتے، آدھا سچ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بوڑھوں سے، آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اتنا بیان کرتے ہیں کہ آج ہی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، یہ کون بتائے گا؟ آپ کا ابا۔
یہ کون بتائے گا؟ جب صلح ہو گئی تو بات ختم. بھئی میرے درمیان میں اور کسی عالم کے درمیان مثلا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اس کے بعد ہم دونوں میں صلح ہو گئی، ہم بیٹھ کے ساتھ میں ناشتہ کر رہے ہیں. اب کوئی بدبخت اس واقعے کو تو بیان نہ کرے کہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، یہ کہتا پھر ہے کہ دونوں مفتی لڑ رہے تھے، میں نے دیکھا تھا. تو یہ بتائیے یہ اس کے فتین اور شریر ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ تو دونوں صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اس کا کوئی اختلاف اس بارے میں ہے نہیں ہے. لڑائی کیوں ہوئی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دونوں میں صلح ہو گئی تھی. بعض ان پڑھ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، وہ ذرا علم ان کو مل جاتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے حکومت کو ہتھیایا تھا، انہوں نے حکومت کو چھینا تھا. اور جی خلفائے راشدین تو 4 تھے، خلافت راشدہ تو وہیں تک تھی، اس کے بعد بادشاہت اور ملوکیت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز شروع ہو گئی تھی جو اسلام کے خلاف تھی. تو سوال یہ ہے اس کی دعا تو خود اللہ کے نبی نے کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ملک شہروں کی حکمرانی عطا فرما، اور آپ اسی حکومت کو جو حکومت اللہ کے نبی کی دعاؤں سے مل رہی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم حکومت تھی، وہ ظالم بادشاہ تھے. اور یہ ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو کبھی بعد میں بیان کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں صلح ہو گئی تھی. جب صلح ہو جائے تو پھر اختلاف کی باتوں کو اٹھانا عقل مندوں کی اور نیک لوگوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ پاگلوں کی اور فتین اور شریدوں کی علامت ہے کہ وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں. تو اس کو تو بھول جائیں. ہاں اب جو چند اعتراضات ہوتے ہیں ان پر میں بات کر لوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے ایک اور دعا کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا. ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہادی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو. اور رہنمائی کون کرے گا؟ جو گمراہ ہوگا. ارے بتائیے رہنمائی کون کرے گا؟ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ جو سیدھے راستے سے گمراہ ہوگا یا جو سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا؟ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا. اللہ کے نبی دعا کرنے ہیں اللہ معاویہ کو رہنمائی کرنے والا بنا، مہدین، اور ایسا رہنمائی کرنے والا بنا جو خود ہدایت یافتہ ہو، وہدی بھی، اور اس کو ایسا بنا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے. تو یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ہدایت پر تھے بلکہ ہدایت کرنے والے تھے، اور ایسے ہادی تھے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. دو روایت میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اسلام میں باپ کے بعد بیٹے کو حاکم بنانا یہ بھی آدھا سچ ہے. کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، انہوں نے اس کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، نہ کوئی باپ نہ بیٹا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایسی کوئی رشتہ داری نہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایسی کوئی رشتہ داری نہیں. اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا. یہ بھی آدھا سچ ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اس کو صرف اپنا جانشین ولی عہد مقرر کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بعد یہ خلافت کا حقدار ہے بس. اگر لوگ اس کی بیعت نہ کرتے تو وہ خلیفہ نہ بنتا. لوگوں نے اس کی بیعت کی ہے اور لوگوں نے صحابہ نے اس کی بیعت کی ہے، تب جا کر وہ خلیفہ بنا ہے. ایک چیز سمجھیں، دونوں چیزیں الگ ہیں. یزید کا قتل حسین، شہادت حسین والا واقعہ وہ ایک چیز الگ ہے، اس کا بدلہ لینے لگا وہ چیز الگ ہے. یزید خلیفہ پہلے بنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر یزید کو برا بھلا کہنا اور یزید کے والد کو برا بھلا کہنا یہ بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی میں نے یہاں پر مثلا مثال کے طور پر کسی کو مسجد کا ذمہ دار رکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، فرضی مثال. مسجد کا ذمہ دار اس کو رکھا اور مسجد کی چابی اس کو دے دی کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ہے، تم یہاں نگرانی کرو گے، صفائی ستھرائی کرو گے، اور ڈائری بھی، چندے کا انتظام بھی تمہارے ہاتھ، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. میں نے تو اسے اچھا سمجھ کر رکھا تھا. اب آگے چل کے اگر وہ چوری کرنے لگے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ بھئی مفتی صاحب کی ساری غلطی ہے، نہ یہ اس کو رکھتے نہ وہ چوری کرتا. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ اگر باپ ذمہ دار ہے بیٹے کے گناہوں کا تو کیا کہیں گے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے؟ ان کا واقعہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا، وہ آخر تک ایمان نہ لایا حضرت نوح علیہ السلام پر. تو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، ان کی غلطی ہے؟ ایک نبی جن کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے پوری امت کی رہنمائی کی اپنے وقت میں اور لوگوں کو صحیح راہ بتلائی، اور آپ ان کے بیٹے کا یہ واقعہ دیکھ کر کیا یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دی، اپنے بیٹے کو رہنمائی نہیں کی، ان کی غلطی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے.
جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے کفر کے ذمہ دار نہیں ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی غلطیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات سوال یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس کو اپنا جانشین بنایا؟ ایسی چیز تو ہمیں اسلام میں پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی، یہ جھوٹ ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں اور پڑھیں، اور زیادہ نہیں، آپ موبائل اٹھا لیں، گھر جا کر چیک کریں کہ پہلی خلافت حضرت ابو بکر کی، دوسری حضرت عمر کی، تیسری حضرت عثمان کی، چوتھی حضرت علی کی، پانچواں خلیفہ کون تھا؟ کس کو پتا ہے؟ مجھے بتائیں، بتائیے، کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ پانچویں خلیفہ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے بتائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے کون ہیں؟ بتائیے، کسی کو پتا ہے کون ہے؟ بیٹے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جو الزام حضرت امیر معاویہ پر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، تو حضرت علی پر بھی لگائیے، پھر کیا کہیں گے ان کو؟ تو یہ ہیں، انسان ایسی چیزیں چھوڑتا ہے کہ اسے بس خواہ مخواہ کے الزام لگانا ہے اور بلا وجہ اپنی زبانوں کو گندا کرنا اور اپنا ایمان خراب کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بعد میں بنایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ حضرت حسن پہلے بنے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا خود اعلان کیا تھا، والد نے بھی خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے لوٹے، راستے میں اعلان کیا، لوگوں میری بیعت کرو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان پر زبان چلائیں گے؟ بتائیے۔ تو یہ سلسلہ بھی تو کہیں نہیں ملتا پورے اسلامی تاریخ میں کہ کسی نے خود کہا ہو کہ مجھے خلیفہ بنا دو۔ اور عہدے کو طلب کرنا ہے تو اسلام میں ملتا ہے، عہدے کو طلب کرنا بری چیز ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ چیز سمجھنے کی ہے، عہدے کو طلب کرنا بری چیز ہے دنیاوی لالچ کے لیے، اور عہدے کو طلب کرنا یہ اچھی چیز ہے اگر آپ اس کے حقدار ہیں اور اس کو اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نہ خلیفہ بنایا تھا، صرف جانشین بنایا تھا۔ خلیفہ تب بنتا ہے جب لوگ اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اور بیعت حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کی ہے۔ اس وقت تک وہ برا نہیں تھا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں ہوئی ہے۔ اب آگے بات آتی ہے، لوگ اس پر بھی زبان درازی کرتے ہیں، تو پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو صحابہ نے بیعت کی تھی وہ کب کی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے۔ بعد میں بیعت توڑ دی تھی، صحابہ اس سے الگ ہو گئے تھے۔ لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت علی، ان کا بھی نام علی تھا، زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، امام زین العابدین، ٹھیک ہے نا؟ حضرت حسین کے بیٹے کون؟ علی۔ اچھا مجھے بتائیے، کیا حضرت حسین سے جو محبت ہے حضرت علی کو یعنی زین العابدین کو، وہ ہم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ہوگی، اور ان کو اپنے والد کی شہادت کا غم بھی ہم سے زیادہ ہوگا، اور ان کو اپنے والد کے قاتلوں سے دشمنی بھی ہم سے زیادہ ہوگی۔ وہ صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے قتل حسین سے پہلے، ان پر تو زبان چلے، اور امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی ہے قتل حسین کے بعد۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ شیعہ روایات میں موجود ہیں، یہ میں سنی کتابوں کی بات ہی نہیں کرتا، شیعوں کی 4 بڑی کتابیں، جیسے سنیوں میں 6 بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ایسے ہی شیعوں میں 4 بڑی کتابیں ہیں جن کو اصول 4 کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اول درجے کی جو کتاب ہے جس کو اصول کافی کہا جاتا ہے، الکافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ تب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بتائیے۔ یزید کی بیعت جو قتل حسین سے پہلے صحابہ کریں ان پہ تو آپ زبان چلائیں، یزید کو خلیفہ قتل حسین سے پہلے بنایا جائے آپ زبان چلائیں، یزید کو خلیفہ نامزد قتل حسین سے پہلے کیا جائے آپ زبان چلائیں، لیکن یزید کی بیعت امام زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، یزید کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی بیعت کر لیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ ان سب چیزوں کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے، جیسے بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے خاندانوں میں کبھی لڑائی ہوئی تھی تو تمہیں اس میں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے باپ دادوں کی، باپ چچوں کی، باپ کی ماموں کی لڑائی ہوئی تھی، وہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ اب بچہ مثلا بڑا ہو، مثال کے طور پہ کوئی بچہ بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، اب محلے کا کوئی آدمی اس بچے کو بتانے لگے جس ماموں کے ساتھ تو آج لگا پھرتا ہے، اس ماموں نے تیرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو مجھے بتائیں وہ بچے کا باپ اس محلے کے آدمی سے لڑے گا نہیں لڑے گا؟ یہ تیرا دماغ خراب ہے، ان باتوں سے میرے بچے کا کیا لینا دینا ہے؟ بچے سے کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے تیرے ماموں نے بھلے ہی مجھے مارا تھا، تیرے چاچا نے بھلے ہی مجھے مارا تھا، لیکن وہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا، تیرا کیا لینا دینا؟ تو ختم کر اس کو، تو آگے بڑھ۔ تو جو بھی اختلافات تھے جیسے بھی تھے، اگر ان کو واقعی ایمانداری سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں، وقت نکالیں، کسی کی الٹی سیدھی سنیں نہیں، ورنہ یہ بات یاد رکھیں جو علماء کہتے آئے ہیں، پھر لوگ یہی کہتے ہیں، جب علماء کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے جی مولوی جواب نہیں دیتا،
علماء جواب نہیں دیتے تو علماء اسی لیے کہتے ہیں منہ بند رکھو، تم سے یہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ بھائی لوگ سوال پوچھتے ہیں حضرت یزید کا کیا مسئلہ ہے، تو علماء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، آسان سا جواب یہ دیتے ہیں بھائی یہ قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا، یہ قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، فالتو کے سوال مت پوچھا کرو یار، نماز روزے کی فکر کرو، یہی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو لوگوں کو برا لگتا ہے، اور پھر ادھر سے وہ لوگ برگلاتے ہیں، دیکھا تمہارے مولوی نے جواب نہیں دیا، تو مولوی جواب اس لیے نہیں دیتا، کیا کہو گے، کس کس کو پکڑو گے؟ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں آدھے ادھورے، اگر ان کو آپ تفصیل کے ساتھ اٹھانا شروع کرو گے تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے بتائیے، سوائے زبان بند رکھنے کے، اس کے علاوہ کچھ نتیجہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آف کیمرہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آن کیمرہ بات کر رہا ہوں، یہ اپلوڈ بھی ہوگی، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، جس کو جب من کرے چیک کر لے، قیامت تک ویڈیو رہے گی، میں مر بھی جاؤں گا تب بھی رہے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب کا نام بتایا ہے، جو جب چاہے چیک کر لے۔ تو کوئی بند کمرے میں بند کیمرے پر تو جھوٹ بول سکتا ہے، کیمرے کے سامنے اور بار بار کہہ کر کے بھائی چیک کر لو، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولا گیا وہ چیک کر لے۔ اسی طرح ایک روایت آپ نے اور سنی ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں نے سنی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہو نہیں سنی ہو، اجی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا میں نے یہ سنی کب تھی؟ میں نے یہ روایت سنی تھی جب میں یہاں پڑھ رہا تھا اسی مسجد میں، جب اب اتنا چھوٹا تھا میں، علم تو تھا نہیں تو سن کے رہ گیا، اور بہت لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے منع کیا تھا کہ شادی مت کرنا، کیوں کہ تمہاری نسل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میری نسل کا دشمن ہوگا۔ یہ روایت کسی نے سنی ہے؟ نہیں سنی؟ سنی آپ نے سنی ہے؟ کسی نے نہیں سنی؟ چلیے اچھی بات ہے، انہوں نے سنی، پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ آج تک بیان کی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جی شادی مت کرنا، کیونکہ تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری نسل کا دشمن ہوگا، میری نسل کا قاتل ہوگا۔ لہذا امیر المؤمنین نے شادی نہیں کی، لیکن بڑھاپے کی عمر آئی، کمزوری لاحق ہو گئی، تو ڈاکٹروں نے یہ کہا، طبیبوں نے یہ کہا کہ نکاح کر لو ورنہ موت آ جائے گی، اس لیے لہذا انہوں نے موت کے ڈر سے نکاح کر لیا۔ نتیجے میں یزید پیدا ہوا اور رزلٹ نکلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی ہے نہیں، نہ یہ قرآن میں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، نہ حدیث کی کسی کتابوں میں، نہ کسی سنی عالم نے بات لکھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ روایت اگر سنی کتابوں میں ہوتی تو بات کی چیز تھی، یہ روایت تو شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے، یہ خالص جھوٹ ہے۔ ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کے حوالے سے جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑی گئی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ اتنا جھوٹ بولا گیا۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم صحابی جس کو کہا جا سکتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے تعلق سے جس کے جو من میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے، جس کے جو من میں آتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اور دوسرے مظلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جو من میں آتا ہے اپنے منہ سے بات نکالی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ جتنے واٹس ایپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، میں نے تو آج تک ایک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح قول نہیں دیکھا۔ جس کے جو من میں آیا لکھ دیا، اس نے آگے لکھ دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ آج تک میری اتنی عمر ہو گئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جتنے شیئر کیے جاتے ہیں کوٹس آف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں دیکھا میں نے آج تک، ساری جھوٹے باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرما بردار تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے منع کیا ہوتا تو قیامت تک شادی نہ کرتے۔ وہ ایسے فرما بردار تھے کہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ساتھ آپ کو کام سے بھیجا اور کہا کہ معاویہ یہاں سے جاؤ اور وہ کام نپٹا کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ کام نپٹا کر واپس آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ چپل نہیں پہنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری چپل اس دروازے پر تھی، آپ نے کہا تھا یہاں سے جاؤ، اور میری چپل کہاں تھی؟ وہاں تھی۔ اگر میں چپل پہنتا تو آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی، آپ کے حکم کو ماننے میں دیری ہوتی، لہذا میں یوں ہی ننگے پیر چلا گیا۔ جو صحابی اللہ کے نبی کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں سے جاؤ تو وہ ننگے پیر چلے گئے۔ اللہ کے نبی اگر یہ کہتے کہ تمہاری اولاد میں پیدا ہونے والا میری نسل کا دشمن ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ شادی کرتے؟ تو ایسے ایسے جھوٹ بولے گئے۔ تو خاص طور پر اس وقت جو ایک باقاعدہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں، مسلم بچوں کے دلوں میں زہر بھرا جا رہا ہے صحابہ اکرام کے لیے، اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب میں یہ ٹاپک کو یہاں بند کر دوں گا، نیکسٹ ڈے کوئی اور رہے گا، اگلے ہفتے میں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں،
خود سے پڑھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون، کیا شخصیت ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں، ان کو ٹارگیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو لکھنے والے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو بلاتے تھے کہ معاویہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھ دو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ میری کسی بات کو غلط ثابت کرنا چاہیں، مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، میری بات خود بخود غلط ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے برا بلا کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کر دیں، ان کی لکھی ہوئی آیتیں خود بخود غلط ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، صرف کسی کے پاس نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ اب ایک آخری امام غائب جو غاروں میں چھپتے پھر رہے ان کے پاس ہے۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، وہی اصلی قرآن لے کر آئیں گے، اور اب تک کسی کے پاس اصلی قرآن موجود نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں علی؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور آج بھی بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی ایسی بات کرے کہ صحابی کی شان میں کمی پیدا ہوتی ہو، تو آپ اس کو پیار سے سمجھا دیں۔ پیار سے نہیں سمجھتا، کسی بھی طرح سمجھا دیں کہ تو مان یا مت مان، میرے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی رسول ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اللہ کے نبی کی نکاح میں تھی۔ اللہ کے نبی حضرت معاویہ کے بہنوئی بھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، بھائی بھی لگتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی ایک بیوی کی بہن کے شوہر بھی ہیں، یعنی ساڑو بھی ہیں، ہمزد بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت ساری رشتہ داریاں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اگرچہ ان سے کوئی خطا غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بہتری کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو صحابہ پر کسی بھی طرح کی کوئی زبان نہیں چلائی جائے گی۔ جو بھی دو صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف کی بات کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، وہ جو ہوا سو ہوا، کیونکہ جو اگر ہوا بھی ہے وہ کرانے والے کوئی اور تھے، کرانے والے یہی تھے، انہوں نے کرایا تھا، چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو۔ چلے میں ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں۔ ابھی پڑھتے پڑھتے، کیونکہ میں اس ٹاپک کو پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت حسن کے بعد خلیفہ بنے، اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح نہ کرتے اور ان کو خلیفہ نہ بناتے، تو یہ شمر ملعون جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا، یہ فراق میں بیٹھا تھا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قتل کر دیتا۔ یہ بات شیعہ کتاب میں لکھی ہے، کتاب کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، جس کو من کرے وہ جا کر پڑھ لے، میں اس کے اسکین میں پھر لگا دوں گا۔ اگر امیر معاویہ، یعنی کیا پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کر کے ان کو بچایا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ حضرت حسن کی صلح نہ ہوتی، یہ خود شیعہ لکھنے والا لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر، اگر حضرت حسن اور معاویہ کی صلح نہ ہوتی تو حضرت حسن کو شمر قتل کر دیتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تھے جو اصل میں قاتل تھے، اور بدنام کیا جاتا ہے صحابہ کو اور اولاد صحابہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا صحیح مقام پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام صحابہ کی جو شان ہے ان کی قدر کرنے کی، ان کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کو پڑھیں اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔